السلام علیکم۔ مفلسی حسد لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پر لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کی آداب مٹا دیتی ہے۔ سد الوقار سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچے کو ایدھی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اسے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سستیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پہ یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کی آداب مٹا دیتی ہے۔ سد الوقار آج اس معزز و باوقار ایوان میں قائد ایوان میں جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے محتاج ہیں۔ کریم ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائیں، اخلاقیات معاشیات کے محتاج ہیں۔ آئیے دلائی سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے درپابت میں دم توڑنے والے مظلوم بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر ایک بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندھا کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر چریاں لی ہیں، نیشنل اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے ازک خون بھیجنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں، معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ سد الوقار تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہے۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک ہو، غم روزگار نہ ہو۔ 2 جمع 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 جمع 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک ہو، غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کی 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک ہو، غم روزگار نہ ہو۔ چند روٹی کے بجائے چاند میں چاکھا کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک ہو، غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ سد الوقار آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجیے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی، تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں سد الوقار، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کے محتاج ہیں۔ سد الوقار، اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یقین رکھتا ہے اور باذل ہے اور جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کے تختی لے۔ شکریہ۔